السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے فرائض سے متعلق بات چل رہی ہے اور اس سے متعلقہ کچھ مسائل بھی ذکر کیے جا رہے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ رکوع کی جو حالت ہے وہ ہم کیسے سمجھیں کہ صحیح رکوع ہو رہا ہے اور کب سمجھیں کہ صحیح رکوع نہیں ہو رہا ہے۔ تو علماء نے اس کی وضاحت جو کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم رکوع کرنے لگیں تو ہمارا سر ہمارے آدھے بدن کے برابر ہو جائے، یعنی رکوع اس انداز میں کریں کہ ہمارا جو سر ہے وہ ہمارے بدن کے آدھے بدن کے برابر ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایسا اسٹریٹ میں کھڑا ہوا تھا، یہ قیام کی حالت ہے۔ رکوع جب ہم کریں گے تو اس انداز میں کھڑا رہیں کہ سر اور پیچھے جو کمر والا حصہ ہے، جو پیٹھ ہے، بالکل لیول ہو جائے، برابر ہو جائے۔ ایسا یوں اس انداز میں جھکی ہوئی نہ رہے یا بالکل اوپر کی طرف ایسا نہ رہے، بلکہ بالکل اسٹریٹ ہونا چاہیے، تو یہ صحیح رکوع کہلائے گا۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رکوع جو ہے صحیح انداز میں نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر وہ رکوع صحیح نہ کیے ہوں تو دیکھا جائے گا کہ وہ رکوع والی حالت کے زیادہ قریب ہیں یا قیام والی حالت کے زیادہ قریب ہیں۔ اب فیصلہ کیا جائے گا اس کے بعد میں کہ اگر وہ رکوع والی حالت کے زیادہ قریب ہیں، ان کا رکوع اس انداز میں ہے کہ وہ رکوع والی حالت کے زیادہ قریب ہیں، تو ان کا وہ رکوع معتبر ہوگا، یعنی اس سے نماز ہوگی۔ اور اگر وہ قیام والی حالت کے قریب ہیں، یعنی رکوع کیے ہوئے ہیں لیکن ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ قیام سے زیادہ قریب لگ رہے ہیں، یعنی کھڑے ہونے کے زیادہ قریب دکھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں رکوع معتبر نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بہت سارے احباب بہت ساری چیزیں پیسے دے کر سیکھتے ہیں، لیکن اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو ہماری آخرت میں کام آنے والی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ان چیزوں کو سیکھنے کے سلسلے میں جبکہ وہ بلا معاوضہ اور فری آف کاسٹ سکھائی جاتی ہیں، اگر ہم کسی سے سیکھنا چاہیں، علماء سے، مفتیان کرام سے، ائمہ سے، دیندار طبقے سے، لیکن ہم سیکھنا نہیں چاہتے، تو رکوع ایسے ہی ہو رہا ہے، تو اس سے نماز کا، اس رکوع کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ہم یہ بات دیکھ سکتے ہیں فتاوی شامی والیوم نمبر 2 پیج نمبر 134 پر۔